It's a high stakes election contest here in the Budgam constituency. The bypoll that is going to happen on the 11th. As we know, everyone is focused on the Bihar elections, but this is also very critical for the Umar Abdullah government, because while the result may not impact the government functioning, but as far as the symbolic value is concerned, this is huge, because the government has been under fire from the last 1 year. In fact, their report card has been scrutinized. People say that they have not been able to fulfill the promises that they had made in the manifesto. And also importantly, the big issues, the big sloganeering on Article 370 return, on statehood, on reservations, on dignity is something that may be a major factor as far as these elections are concerned. We are right now at a rally here in Budgam. Umar Abdullah, the Chief Minister of National Conference, is here. The National Conference candidate has always been a strong force as far as Budgam is concerned previously, but because this time around dynamics have changed. The big trump card National Conference had in Budgam, Aga Ruhullah, who has a sway over a large section of the voters, is missing in the National Conference campaigning. He has decided not to support National Conference or any of the candidates. So will that impact these elections? Only time will tell. But obviously the ground sentiment, the sense is that it's going to be a close, a tight fight between the PDP and the National Conference. Also importantly, you have some young faces, Gen Next, who are fighting these elections, some as independents, one for the Aam Aadmi Party, and they're also hoping to really turn up as dark horses. But Kashmir, it's not always about Sadak Bijli Pani. There are deeper issues, bigger issues that really influence voters. And as I said, last 1 year, Umar Abdullah government has been in power, but the report card obviously has been under scrutiny. There are various issues where people feel the government has failed, especially the fight for 370 or return of statehood, dignity of the people, and also importantly the manifesto promises like Sadak Bijli Pani, especially 200 units that the government promised, they're nowhere to be seen. And then also jobs that they had promised, around 1 lakh jobs. People say that even the start has not happened. The government has been saying that it will, they still have 4 more years. It's a manifesto for 5 years and not for 1 year. But as I said, massive elections as far as pure symbolic value is concerned, because if National Conference loses this one, then it will give massive ammunition to the opposition. They'll call it as a verdict of the people on the 1 year Umar Abdullah government and how they failed to meet the promises to ensure that whatever they had promised in the manifesto and the reason behind they were overwhelmingly voted to power, that they have failed to do. But if they win, then obviously this will be a vindication of the last 1 year, and it will definitely give impetus to the government to move ahead and really counter the opposition charge as far as last 1 year report card is concerned. मुझसे बात की कह रहे हैं वादे पूरे नहीं हुए हैं, वोट किसको लेके देंगे, तो क्या सेंटिमेंट है, किन चीजों पे वोट पड़ेगा, अगर पड़ेगा तो क्या मुद्दे हैं? मुद्दे यहाँ क्या मुद्दे, मतलब क्या मुद्दे पूरे करेंगे, 1 साल तो बीत गया है, अब इंशाल्लाह आगे देखेंगे. अब वे और कह रहे हैं कि हम ये मतलब जो ने मैनिफेस्टो में किया था, कुछ वादे किए थे, तो वही आगे वो रिपीट कर रहे हैं कि इंशाल्लाह वो उसी पे हमने भरोसा किया है. लेकिन आपको लगता है कुछ पूरा हुआ है जो वादे हुए थे? हाँ, क्यों नहीं हुआ है. इसमें जो उन्होंने कहा था कि कुछ चावल वावल या मैरिज असिस्टेंस वो मिल गई है. अब कुछ वो और कुछ मतलब आहिस्ता आहिस्ता सब हो जाएगा. अभी तो मतलब 1 ही साल हुआ है, अभी तो 4 साल बाकी है, तो आगे आगे मतलब सब हो. उम्मीद है कि हाँ बिल्कुल ये काम करने वाला बंदा, हाँ ये काम करने वाला बंदा है उमर साहब. तो इलेक्शन के बारे में बताइए, किसका पल्ला भारी लग रहा है अभी? यहाँ तो इंशाल्लाह मतलब इलेक्शन तो टफ ही है. इंशाल्लाह जीत नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, क्योंकि यहाँ अपना वोट बैंक है, मतलब एनसी का, ये पार्टी का वोट कहीं नहीं जाता है. पार्टी अपना वोट मतलब ये किसी का ये इधर उधर नहीं जाता है. इंशाल्लाह हमें पूरा उम्मीद है, इंशाल्लाह ये बड़े मार्जिन से जीत जाएगा. थैंक यू. जी, आपका नाम? अबरार शफी. अबरार, आप ये बताइए कि क्या मुद्दे हैं अभी
ایک سال ہو گیا ہے سرکار کو بنے ہوئے, امپورٹنٹ بائی الیکشن ہے اور کافی کانٹے کی ٹکر لگ رہی ہے, تو مدے کیا ہیں, کیا لگتا ہے آپ کو کن چیزوں پہ ووٹ پڑے گا اس بار؟ اس بار ووٹ خالی ڈیولپمنٹ کے مدے پر پڑے گا, کیونکہ ایز وی کین سی کہ بڑگام بہت پیچھے ہے ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے. تو اس بار ہم خالی ایک مدعا دھیان میں رکھ کے ووٹ کریں گے, دیٹس ڈیولپمنٹ. اس بار نیشنل کانفرنس نے ہمیں کینڈیڈیٹ اچھا دیا ہے. آغا محمود صاحب, اگر ہم پاسٹ میں جائیں, بیروا سے ایم ایل اے تھے, پٹن سے ایم ایل اے تھے, تو ہم نے دیکھا ہے, سنا ہے کہ انہوں نے بیروا میں کام کیا ہے, انہوں نے پٹن میں کام کیا ہے. آج ان کو موقع ملا ہے اپنے گھر میں کام کرنے کے لیے, تو ہم انہیں ووٹ کریں گے تاکہ یہ ہماری جو ڈیولپمنٹ ورک کرنی ہے یہاں پہ بڑگام میں وہ کرے. تو لگ رہا ہے وہ کانٹے کی ٹکر ہوگی, آپ کو لگ رہا ہے کہ جو ہے پی ڈی پی کے کینڈیڈیٹ بھی اسٹرانگ ہے؟ اور ایز آئی کین فیل کہ مجھے نہیں لگتا کانٹے کی ٹکر ہے, ون سائیڈڈ گیم ہے, نیشنل کانفرنس کے حق میں ویو ہے, کیونکہ کینڈیڈیٹ صحیح ہے. لوگ اس بار کینڈیڈیٹ کو ووٹ کریں گے, دیٹس آغا محمود, کیونکہ یہ کام کرنے والے بندے ہیں. پی ڈی پی کا جو کینڈیڈیٹ ہے, نو ڈاؤٹ وہ بھی کام کرنے والا ہو, بٹ ابھی آغا محمود کے حق میں ویو ہے. آپ یہ بتائیے کہ آپ یہاں بڑگام میں دکان چلاتے ہیں, الیکشن ہو رہے ہیں, کن مدوں پہ ہو رہے ہیں, کیا لوگ سوچ رہے ہیں ابھی؟ جو پچھلے بار ہم نے الیکشن کیا اس میں بہت وعدہ ملا ہم کو, لیکن زمینی سطح پر وہ کچھ نہیں ہو گیا. اچھا, اب دوسرا الیکشن آ گیا, اس میں بھی ہم ووٹ ڈالے گا, چاہے کس کا قسمت اچھا ہوگا. جو وعدہ یہ کرتا ہے, آج کل وعدہ یہ لوگ نہیں کرتا ہے, آج کل صرف ووٹ مانگتا ہے. دیکھیے گا کس کا کس ایک سال ہو گیا نیشنل کانفرنس سرکار کو, وعدے تو بہت تھے, کون کون سا وعدہ ہے جو چپ رہا ہے لوگوں کو کہ یہ بولا تھا اس پہ نہیں ہوا؟ اور یہاں پہ جو آغا روح اللہ بھی ہیں وہ بھی ناراض ہیں نیشنل کانفرنس سے. آغا روح اللہ ہمیشہ سچ بات پر رہا ہے. جو انہوں نے وعدہ کیا تھا لوگوں کو وہ پورا نہیں ہو گیا. اور پرسوں ایک بار وہ جو جموں کا ہے ڈپٹی منسٹر, اس نے بولا ہم آغا صاحب کو جانتا ہی نہیں ہے, جبکہ اس نے وہ بڑگام میں لایا ساتھ, لیکن پھر بولا اس نے وہ کچھ نہیں ہے, ہم جانتا بھی نہیں ہے اس کو. پھر اس نے بولا نہیں ہم جانتا ہے اس کو, لیکن پہلے بولا یہ نہیں ہے, ہم جانتا ہی نہیں ہے اس کو. اس لیے لوگوں کو بہت ناراضگی ہو گیا ہے. ناراضگی ہے, تو یہ بتائیے کہ اس کا اثر پڑے گا نیشنل کانفرنس کو ادھر, جو لوگوں کا غصہ ہے, یا جو آغا روح اللہ کا بھی ایک اچھا اسٹرانگ بیس ہے؟ بہت اچھا اثر پڑے گا. وہ جیتنے کی بات نہیں ہے, اگر نیشنل کانفرنس جیتے گا بھی, لیکن اتنے زور سے نہیں جیتے گا. ہم نیشنل کانفرنس کو ووٹ دیتا نہیں تھا, لیکن ہم کسی منہ کو دیتا تھا. اچھا, جو ہم کو بولتا تھا یہ ہو جائے گا وہ کرتا تھا, لیکن اس کا وعدہ پورا نہیں ہوگا. وعدہ کون سے آپ کو ابھی ایسے وعدے ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ پورے نہیں ہوئے؟ دیکھو جناب, پہلے تو ہمارا راستے کا مسئلہ تھا, آ گیا بہت منسٹر آ گیا, انہوں نے دیکھا اگر رولا ساتھ لے کے, لیکن وہ بھی پورا نہیں ہو گیا. پھر بولا بجلی 200 یونٹ مفت دے گا, وہ بھی نہیں ہوگا. سلنڈر کا وہ بھی نہیں ہو گیا. راشن کا زیادہ تر لوگ راشن کے مسئلے میں بہت ناراض ہے, کیونکہ ہم کو اب راشن ٹکٹ پر بھی راشن نہیں ملتا ہے. اس کا وجہ ہے یہی, جس وقت نیشنل کانفرنس ہم کو سامنے آیا اس نے بولا ہم ایسا ایسا کرے گا, لیکن کیا نہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ کافی کلوز ہوگا, جو بھی جیتے گا بڑی مطلب ٹائٹ فائٹ بہت کلوز ہے؟ کلوز ہے وہ, کیونکہ یہاں آج لوگوں کی بہت ناراضگی ہے. ناراضگی ایسا ہے کہ کہنے کی بات ہی نہیں ہے. اب تو دیکھے گا کس کے سر پر تاج ہوگا, ہم نہیں بتایا گا یہ دوسرا پارٹی جیتے گا, لیکن اگر جیتے گا بھی بہت مشکل سے. بہت بہت شکریہ. آپ یہ بتائیے کہ کیا مدے ہیں اس بار, کن چیزوں پہ ووٹ پڑے گا, لوگ کیا سوچتے ہیں, اور کس طرح کی ٹکر آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت؟ میرے حساب سے ٹکر اس بار نیشنل اور پی ڈی پی کی ہوئی, کیونکہ لیکن نیشنل آج بیک فٹ پہ جاتا ہے دھیرے دھیرے. کیونکہ پچھلی بار جب 2024 میں الیکشن لڑا ہے اس سے عمر عبداللہ نے, تو اس نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ
जहां से मैं लीड लूंगा, जहां से मैं ज्यादा लीड लूंगा, मैं वहीं पे स्टे करूंगा। फिर हमने उसका चेहरा भी नहीं देखा 2024 से, सीट भी छोड़ दी और बड़गाम को फिर से बैकफुट पे ला गया। पिछले 20 साल से यहाँ पे कोई डेवलपमेंट, अब हमें उम्मीद है और एक कैंडिडेट है यहाँ पे आगा सईद मुंतजिर, इसको भी मैं मौका देंगे इन 4 साल में, अगर कुछ करेगा तो मौका देंगे, नहीं करेगा तो गुस्सा सिर्फ उसी बात को लेके है या लोगों में और भी चीजों, क्योंकि 1 साल हो गया सरकार को, आपको लगता है मुद्दों को लेके भी है? बस यही गुस्सा है। उसने जो बोला है मीडिया के सामने, हर किसी जगह यही बोला है, जहां से मैं लीड लूंगा तो वहीं पे मैं स्टे करूंगा। हमें भी पूरी उम्मीद थी, हमने उसको वोट दिए थे इस बार, बहुत मतलब जोक दर जोक निकले हैं लोग वोट देने के लिए एनसी को, क्योंकि पता था सीएम है, सीएम यहाँ से जीतेगा, तो बहुत बड़ी उम्मीद रखी थी हमने। ये बताइए कि आगा रूहुल्लाह फैक्टर कितना बड़ा है, क्योंकि उन्होंने साफ बोल दिया कि मैं सपोर्ट नहीं करेंगे, किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो आपको लगता है धक्का है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए? कैसे वो आगे प्ले आउट हो? ये तो सब कश्मीर को, सारी कश्मीर को पता है धक्का है। हीरो है आगा मुंतजिर, ये आगा रूहुल्लाह। असम में ये पार्लियामेंट में बात किया है इसने, हर जगह बात किया है और अपने जबान पे रहा। उनकी नाराजगी को कैसे देखते हैं आप? मतलब जायज है? वो जायज है सर, क्यों जायज है? जायज, वो अपने जुबान पे है। उनने बोला 200 यूनिट फ्री देंगे, कहाँ है? उनने बोला 12 सिलेंडर फ्री देंगे, कहाँ है? यही तो मसला है, यही तो। लेकिन वो तो उतना ही नहीं बोलते, वो 370, वो डिग्निटी, वो स्टेटहुड के मामले। देखो सर, जब मैं सोचता हूँ 370 हमें यहाँ पे 370 मतलब अब नहीं मिलेगा हमें पहले बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है कश्मीर में, पहले बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, फिर हमें इतने 370 को स्टेटहुड को लाना है। पहले यहाँ पे जब बेसिक प्रॉब्लम ये खत्म है यहाँ पे, तो 370 को क्या करना है? तो ये बताइए कि जो मतलब 2 कॉन्टेस्टेंट, ज्यादा आप जैसे आपने कहा एनसीपीडीपी का आपस में क्लोज है फाइट, आपको लगता है कि एंड में जीतेगा, जो भी जीतेगा मुश्किल से जीतेगा? फाइट क्लोज है, लेकिन सीट पीडीपी के हक में जाएगी इस बार इंशाल्लाह। आपको लग रहा है? जी। और ये लड़का, ये कैंडिडेट जो है आगा मुंतजिर मेहदी, ये बहुत अच्छा कैंडिडेट है। ये इसके इलेक्शन हारने के बाद भी उसने काम किए हैं। इसको अगर छोटा बच्चा भी फोन करता है उठाता है, बड़ा भी फोन करता है फोन उठाता है। और With campus Muzaffar Ahmed, Mir Farid, Badgam for India Today.